پرجوش خطاب فرما رہے تھے، میں اب آپ حضرات کے سامنے اپنے اگلے مقرر مدرسہ عربیہ عزیزیہ سبزی منڈی سے جن کا تعلق ہے ممتاز علی بن عبدالرزاق درجہ اولیٰ کے طالب علم ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور آپ حضرات کے سامنے اپنے خیالات سے مستفید فرمائیں۔ ان کا عنوان ہے عقیدہ ختم نبوت۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے. ذات خدا کے بعد دنیا میں قابل احترام جتنے بھی لوگ ہیں میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. قابل سب احترام اس مسابقہ میں حصہ لینے والے شاہ سواروں، اسٹیج پر موجود علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے جو موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں وہ عقیدہ ختم نبوت کے عنوان سے معنون ہے. سامعین محترم، یہ میرا ایمان اور عقیدہ ہے جس نبوت و رسالت کی ابتدا جناب آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی، وہ نبوت و رسالت سلسلہ وار چلتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سے ہوتے ہوئے جب میرے اور آپ کے سرکار سرور کونین، ساقی کوثر، شافع محشر، آمنہ کے لال فخر رسول تک پہنچا تو خالق کائنات نے اپنے مقدس لال کتاب میں اس سلسلے ختم نبوت کے اختتام کا اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. سامعین محترم، دنیا میں جتنے بھی نبی آئے ہر نبی نے اپنی قوم کو اپنے بعد ایک نبی آنے کی بشارت سنائی. ہمارے بعد ایک ایسا نبی آئے گا جو سب کا منتظر ہوگا، وہ بشر آئے گا جو عظمت بشر ہوگا، وہ انسان آئے گا جس پر انسانیت کی معراج ختم ہو جائے گی، وہ آقا آئے گا جس کی غلامی میں ہزاروں آقا قربان کیے جا سکتے ہیں. ہاں دعائے خلیل آئے گا، نبی دے مسیح آئے گا، بشارت انبیاء آئے گا. وہ نبی، وہ پیغمبر جو دنیا میں تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا انسانیت کو بتلایا او لوگوں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. مجھے اس موقع پر حضرت علامہ اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے وہ الفاظ یاد آتے ہیں. آپ فرماتے تھے لوگوں جب یہ لا الہ باطلہ پر آیا تو اسلام نے تمام الہ باطلہ کو بے خوبوں سے نکال کر پھینک دیا. اب اگر کوئی شخص آپ کے بعد نبوت یا رسالت کا دعویٰ کرے خواہ کسی معنی میں ہو، وہ کافر مرتد کذاب اور خارج از اسلام ہے. یہ جو شخص اس کے کفر و ارتداد میں شک کرے یا اسے مومن مجتہد مجدد وغیرہ مانے وہ بھی کافر مرتد اور جہنمی ہے. اس کا حال اسود عنسی جیسا ہوگا، وہ مرزا قائدیانی کتنا لیٹ نہیں مرے گا. سامعین محترم، کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کا کمال منصب نبوت دو چیزوں سے مزین نظر آتا ہے.
پہلے نمبر پر ماقبل والے انبیاء کی تصدیق کرنا، دوسرے نمبر پر ماں باپ آنے والے نبی کی خوشخبری دینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آ کر اعلان کرتے ہیں انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ مگر میرے آقا کا کمال منصب نبوت اعلان ختم نبوت پر ہوتا ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ رب کائنات نے ابوت کی نفی کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو ثابت کیا ہے۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین کی ہر قوم اور ہر انسانی طبقے کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب قرآن مجید تمام آسمانی کتب کے احکام منسوخ کرنے والے اور آئندہ کے لیے تمام معاملات کے احکام و قوانین میں جامع و مانی ہے۔ قرآن کریم تکمیل دین کا اعلان کرتا ہے، گویا رسالت اپنی معراج کو پہنچ چکی ہے۔ قرآن کریم انتہائی تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد نہ کسی دوسری کتاب کی ضرورت ہے نہ کسی نئے نبی کی حاجت۔ چنانچہ امت محمدیہ کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ انسانیت کے سفر حیات میں منزلہ پہنچی ہے جس کے بعد اپنوں سے کسی قانون کے احتجاج باقی رہے نہ کسی نئے پیغمبر کی تلاش باقی رہی۔ میں نے قرآن کو دیکھا، قرآن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان کرتا ہے، خود حضور بھی اپنے ختم نبوت کا اعلان فرماتے ہیں۔ میں صحابہ کرام کے دروازے پر گیا، صحابہ کرام کیا فرماتے ہیں؟ مجھے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ میں سے ایک ایسا عاشق صادق ملا، حالانکہ پیغمبر علیہ السلام کا ہر صحابی عاشق صادق ہے مگر اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ میں نے اس سے پوچھا آپ پیغمبر علیہ السلام کی ختم نبوت کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا دیکھتے نہیں، میرے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ میرے 12,000 سپاہی آپ کی خدمت میں قربان ہو گئے۔ اس عاشق صادق کو دنیا صدیق کے اکبر کے نام سے جانتی ہے۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، ان کی موجودگی میں عرض کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلا اجماع جو اس امت کا ہوا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ہوا ہے۔ نتیجہ کیا تھا؟ جب بھی کوئی کذاب ختم نبوت کا دعویٰ کرتا تو صحابہ کرام سے دجال و کذاب سمجھتا۔ سامعین محترم، آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمامہ کے قبیلے بنو حنیفہ کے مسلمہ کذاب کی طرف بھیجا تو مسلمہ کذاب نے کہا کہ تو گواہی دیتا ہے محمد اللہ کا رسول ہے۔ حضرت حبیب بن زید نے کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کا رسول ہے۔ مسلمہ کذاب نے پھر کہا کہ تو گواہی دیتا ہے مسلمہ اللہ کا رسول ہے۔ حضرت حبیب بن زید نے جواب میں کہا میں بہرا ہوں تیری بات سن نہیں سکتا۔ مسلمہ کذاب بار بار یہ سوال کرتا رہا۔ حضرت حبیب بن زید یہی جواب دیتے رہے۔ مسلمہ کذاب ان کا ایک ایک اعضا کاٹتا رہا حتیٰ کہ ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو شہید کر دیا۔ گویا کہ اس وقت بھی حضرت حبیب بن زید کے دل کی یہی آواز تھی جو فرعون میں ان کو خدا کہنے میں مشکل ہے، جو دجال میں ان کو انبیاء کہنے میں مشکل ہے۔ مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پر چڑھا دو، مگر میرا راہزنوں کو رہنمائی دو، یہ مشکل ہے۔ ہمارے آپ حضرات کے سامنے بیان فرما رہے تھے